علی اونچا نہ کرو، زیادہ زیادہ نہ بیٹا، صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی محکم، مستند اور مسلم حدیث پاک، جس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین۔ ثقلین کاف پر زبر ہے، ثقلین۔ ثقلین کے معنی ہیں دو، ہے برابر کی وزنی چیزیں۔ خدا جانے عادل نے کتنے عادل سے دونوں کو برابر کیا، اور یقیناً برابر ہیں تبھی تو اعلان ہوا۔ فرمایا دو برابر کی بھاری وزنی چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھانی ہے میرے بھائی، بدعا فرمائے میری طبیعت ذرا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دو برابر کی وزنی چیزیں تم میں، وہ تم کون ہے؟ جو سامنے مدینے میں موجود ہے۔ میں نہ ہی لواں یار، اتنی جلدی سمجھ آ جانی چاہیے۔ کم کون ہے؟ مدینے والے، کیونکہ اعلان مدینے میں ہی ہو رہا ہے، کسی اور میں نہیں ہو رہا، اور ہونا بھی مدینے میں چاہیے تھا۔ آج کسی اور جگہ ہوتا خدا جانے تاریخوں کا حوالے کیا ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ میں تم میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے سرکار نے فرمایا کتاب اللہ ہے، وہ ایک اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب۔ خدا جانے اللہ کو کیسے نسبت دے دی رسول نے، اللہ کی کتاب ہے۔ کہ رات میں نے بحث کی تھوڑی سی، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔
دیکھیں کتنا بڑا وزن ہے. کسی نبی کے پاس یہ کتاب نہیں, کسی رسول کے پاس یہ کتاب نہیں, نہ وہ کتاب لا سکتا ہے نہ وارث بن سکتا ہے. اور نہیں فرما رہے کوئی رسول اولو العزم رسول, میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کتاب کا نہ وارث ہو سکتا ہے نہ ان کا وزن ان کے برابر ہے. جس کی ذرا سی جھلک پہ موسیٰ بے ہوش ہو جائے. بحث کریں گے بابا, بحث کریں. دو برابر کی وزنی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب. دیکھیں بحث کرتے ہیں. ابھی ایک شے جو چھوڑی ہے اس کا نام ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. دیکھیں یہ کہہ کے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. کل ایک لفظ میں جلدی سے کہہ دوں. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چھوڑتے وقت 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. چھوڑنے والا کون ہے؟ چھوڑنے والا خاتم المرسلین ہے. اب اس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا, کسی نبی نے نہیں آنا. آخری ہے وہ چھوڑ رہا ہے. کن میں چھوڑ رہا ہے؟ اصحاب میں. رات بھی میں نے ایک بات کو سمجھ آئی, بازوں کو نہیں. اصحابی کی یہ کی نسبت 300-400 سال کے بعد نسبت ختم, مگر اطرتی کی نسبت قیامت تک. آج کوئی صحابی نہیں ہے حیدری, آج کوئی صحابی نہیں ہے. وہ نہیں ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. جب نہیں ہے تو آج بھی اس رسول کی اطرت موجود. اس اطرت کا نام ہے امام زمانہ. آج اطرت موجود ہے. جب موجود ہے تو وہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ سے امام زمانہ علیہ السلام. دیکھیں میں یہ کسی کو ایسے میں کہتا ہوں, ہاتھ باندھ کے ان کو کہتا ہوں, جب آج امام موجود ہے وہ قرآن کے ساتھ برابر کے وزن کا اطرتی سے موجود ہے. وہ دنیا والوں جن کے امام ہی اب نہیں ہیں, وہ تجسس کریں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہو گیا, کافی. سمجھ آندی بھی ہے میرے بھائی. میں ان کو التجا کروں گا, بھائی آپ کے تو امام ہی نہیں ہیں, تو اس حدیث کا مصداق آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے. اطرتی اہل بیتی, اور اہل بیتی عطف بیان میں روز کہتا ہوں وہ میری اطرت ہے اور میرے اہل بیت. ان دو کو میں چھوڑے جا رہا ہوں, وزن میں برابر ہے. ان گال اگے شرح ہے جی, بڑی گال عجیب صحیح فرما رہا ہے. ما ان تمسکتم بہما, ما ان اگر تم نے ان سے تمسک رکھا. مولا جب کئی صحابیوں میں رہے ہیں تو اگر کی شرط کیوں ہے؟ سمجھ آئیے یا میرے بھائی, اعلان تو صحابہ کرام میں ہو رہا ہے یا پھر اگر کی لفظ کہاں سے آ گئی؟ تو سمجھ آئیے میرے بھائی. معلوم ہوا رسول نے نشاندہی کر دی ہے. ما ان توجہ فرمائے میں لفظ کا ہولے لفظ کہتے ہیں, ہولے ورنہ وزنی لفظ میرے پاس موجود ہے. ما ان تمسکتم بہما, اگر تم نے ان دونوں کو کے ساتھ تمسک رکھا, دونوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی. دیکھیں
یہ ضرب یضرب کے وزن پہ آتا ہے، مسح کا جو مسح کے وزن پہ آتا ہے، کئی وزنیں ہیں اس میں مادے کے مبالغے کے لیے آتی ہے۔ تمسک کے معنی ہے ہاتھوں سے تھام لینا، اور ان تھامنے میں دل بھی ساتھ ہو اور زبان بھی ساتھ، اسے تمسک ہے۔ بہت بڑی بات ہے لفظ، اس تمسک کے لفظ میں دل بھی ساتھ۔ صاحبان علم ذرا پڑھیں نا، ایک قوت ماسکہ کون سی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمسک اسی سے ہے، روکنے والی قوت یہی ہے۔ تمسک، ان تمسک بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، تمسک کا حکم ہمیں ہے، ہم نے تمسک رکھنا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ کہوں لفظ، ہم نے ان کی بیعت کرنی ہے، نہ کہ بیعت مانگنی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بہت؟ حیدری کچھ سمجھ آئیے؟ ما ان تمسکتم، اے تم جو سامنے تشریف فرما تھے، تم نے اگر ان دونوں سے تمسک رکھا۔ تمسک کے کیا معنی ہے؟ ان کا دامن ہاتھ میں ایسا مضبوطی سے پکڑیں، یہ چھڑواتے نہیں، تم نہ چھوڑنا۔ یہ تمسک کی لفظ میں ہے۔ اگر کہیں چھوٹ جاتے وہ چھڑوا لیتے، وہاں تمسک کے لفظ نہیں آتے۔ یہ کبھی بھی اپنا دامن نہیں چھوڑیں گے، چھڑوائیں گے نہیں۔ خیال کرنا، تم نہ چھوڑنا۔ دل سے بھی نہ چھوڑنا، زبان سے بھی نہ چھوڑنا۔ یار ہاتھ، اللہ، اس ہاتھ کے لیے میں پھر 3-4 لغتیں میں نے کچھ اور دیکھی ہیں۔ اس ہاتھ کے لیے کمال دکھایا گیا کہ ہاتھ وہ کمال ہے کہ اس میں پکڑنا، چھونا لمس کا بھی ہوتا ہے اور ایک مس کا بھی ہوتا ہے۔ تعظیم سے چھونا، یہ دیکھیں ہاتھ، تعظیم سے چھونا، اسی ہاتھ میں خواہش بھی ہے، لمس، خواہش سے چھونا۔ تمسک میں یہ لفظ آتی ہے، ان کو جب بھی چھو تعظیم سے، خواہش سے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مس کے معنی ہیں تعظیم سے چھونا۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان بھی کیا، تعظیم سے چھونا۔ جیسے جناب مریم نے کیا کہا تھا جب جناب علی ان کے کمرے میں آ کے بشر بے عیب کی متمثل ہو کے کھڑے ہو گئے، کیا کہا اس نے؟ میں ہی تمہیں بچہ دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے کہا مجھے بچہ ہوگا؟ مجھے ابھی تک کسی نے بھی تعظیم سے بھی مس نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے بطول کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اسے کوئی تعظیم سے بھی مس نہیں کر سکتا سوائے جن سے نسبت ہو۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں میرا بھائی، تعظیم سے بھی مس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ اچھا گل آگے گل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، تمسک کس وقت سے ہے؟ اسی اعلان سے، 2 دن بعد نہیں، 6 مہینے بعد نہیں، ہائے ہائے، اعلان کے وقت سے تمسک۔ جو جس وقت اعلان ہو رہا ہے
اسی اعلان کے وقت سے اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، توجہ فرمائے میں لفظ کہوں، لن تزلوا بعدی ابدا، سن لو، سرکار نے فرمایا سن لو، ان دونوں سے اگر تمہارا تمسک رہا میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی ختم۔ فلن تزلوا فلن تزلوا بعدی ابدا، ابدا مانے او قیامت، ما بعد قیامت تک۔ گلے ذرا کافی ساری، ہاں کیا کریں، میں کیا کروں سے، میرے بعد تم بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی کا تصور ختم، گمراہی ختم، کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا اگر ولایت مان لی جاتی، خدا کی قسم۔ حیدری علی لن تزلوا، یہ ایسی حرف ہے، لفظ ہے، بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کب تک کی ضمانت ہدایت مل گئی؟ ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت ما بعد قیامت تک اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، گمراہی کا تصور ختم، ختم۔ ہن گل میں حل کیے آسان ایسے جلدی طریقے سے میں کر لیتا ہوں، جب یہاں گمراہی ہے ہی نہیں تو پھر یہ 73 فرقے کیسے بن گئے؟ بس اتنا کافی ہو گیا میرا خیال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور فرما رہے نا بھائی حیدری، کتنے فرقے ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ کی امت کے 71 فرقے، 70 جہنم میں، 1 جنت میں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں، 1 جنت میں۔ سرکار دو عالم کے بعد 73 فرقے ہوئے، گھبرا رہے ہیں آپ، گھبرا رہے ہیں، 72 جہنم میں، 1 جنت میں۔ پوچھا گیا مولا وہ 1 جنت میں کون ہے؟ سرکار علی کی طرف دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا یا علی انت وشیعتوں کا ہم الفائزون، تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں اے مجھ سے پوچھے بیٹا، مجھ سے کچھ پوچھے، مجھ سے علی علی رحمت کا سمندر، علی علی بخشش کا کنارہ، علی علی کا بیٹا گوہر، علی علی اسلام کا رحمت، علی علی نعرہ حیدری علی۔ اب جناب ایک بحث، ابھی تو ہماری حدیث کا ترجمہ بھی رہتا ہے، ابھی تو بحثیں بہت رہتی ہیں، آج تھوڑی سی بحث ایک تھوڑے سے حوالے سے میں کرتا ہوں کہ مولا آپ نے ایک چیز کیوں نہیں چھوڑی، 2 کیوں چھوڑی ہیں؟ غور نہیں فرما رہے، 2 چھوڑی ہیں نا، 2 چھوڑی ہیں تو 1 چھوڑ دیتے۔ دیکھیں اب آپ اس ایک کی لفظ کو اپنے مشاہدے اور اپنے تجزیہ اور اپنے علم اور علم کلام و منطق و فلسفے کی روشنی میں اس کو ایک کمال تک جب لے جائیں گے تو وہاں نتیجہ یہ ملے گا کہ کسی کا عقیدہ بنانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، 1 کا نہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، درمیان سے میں نے بات کی ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی آپ۔ یہ جو ان 14 کو خالق نے بنا کے ہمارے درمیان
بھیجا ہے کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ ایسے کہا چلتے رہو، ہدایت کے لیے ہے یا نہیں؟ دین کی حفاظت اور دین کی ہدایت کے لیے۔ اور دین کی ہدایت یہ کب تک کریں گے؟ قیامت مابعد قیامت تک۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت کے لیے دو چیزوں کا، جلدی بابا آسان کر دیتے ہیں، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دو چیزوں کا۔ ہدایت ان کی ہم تب مانیں گے جب دل سے مانیں گے، اور دل سے تب مانیں گے جب ان کے بارے میں عقیدہ صحیح ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ عقیدہ تب صحیح ہوتا ہے جب دل سے مانا جائے، دل سے۔ اب چونکہ ان 14 کو منوانا تھا اللہ نے، اور دل سے منوا کے صحیح عقیدہ بنا کے انہی کو جنت دینی تھی۔ جب انہی کو جنت دینی تھی لہذا خالق نے دو چیزیں چھوڑی، رسول پاک نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ قرآن کے حوالے سے دیکھیں، قرآن گفتار ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن، میں یہیں سے بات کو شروع کرتے، قرآن گفتار ہے۔ کس کی گفتار ہے؟ رسول کی۔ قرآن گفتار ہے، اطرت و اہل بیت رسول کا کردار ہے۔ رسول نے اپنے بعد قرآن کو رکھا اپنی گفتار کے لیے، اور آل محمد کو رکھا اپنے کردار کے لیے۔ اگر تم میری گفتار دیکھتے ہو تو قرآن کو دیکھو، اگر کردار دیکھتے ہو آل محمد۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، حیدری علی۔ پتہ نہیں پیچھے نظر نہیں آ رہا، آئی وہ دیکھاری یار، میں دیکھا صحیح بھی چھوی گل جاندی بھی ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے صحیح۔ یا علی، قرآن گفتار ہے، آل محمد کردار ہیں۔ معلوم ہوگا گفتار و کردار کا وزن بالکل برابر۔ اور میں بہت بڑی بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے، بہت بڑی بات یہ وجہ تھی۔ دیکھیں، کردار کا نمونہ ہے آل محمد، گفتار کا نمونہ ہے قرآن۔ قرآن میں لفظ ہو گئی، جب بھی تم کسی حدیث کو جانچنا چاہو قرآن سے ملاؤ، عقلوں سے نہیں۔ اچھا حیدری علی، چونکہ رسول کی گفتار کا نام قرآن ہے۔ جب ہے تو سرکار فرماتے اپنی عقلوں سے نہیں، عقلوں سے بنائی گئی تو کتنی چھوڑ دی گئی۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ اچھا چلو، علی مولا علی، بس ایک دفعہ بہوں، ایک دفعہ بس، ایک دفعہ میرا پتر، ایک دفعہ کافی۔ حضرت ابو ہریرہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ گال یارہ نہ کروں میں ادا سو، توبہ میں کہہ رہا یار، سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے تھے، جلدی چونکہ روایت کی بات آئی ہے، بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کو جب دیکھا تو سرکار نے بلایا، جا کے بیٹھ کے انہوں نے دیکھا ان کے سامنے کھجوروں کا تھال بھرا ہوا تھا۔ سرکار نے مٹھی بھر کے جو دیا نا تو گنا تو وہ 73 دانے تھے۔
اب تو سمجھ تو انہیں آئی نہیں کہ 73 دانے میرے ہاتھ میں کیوں آئے. جب انہیں سمجھ آندھی یار ہاں ادھر عام کتابوں سامنے جیدار رسول خدا تشریف رکھتے ہیں. دیکھیں یہ سارا راز ہی ایک ہے. ادھر جناب علی مسجد نبوی کے اپنے دروازے سے نکل کر سرکار بھی بیٹھ گئے, بہت سی اور ساری بھی صحابی بھی ساتھ بیٹھ گئے. آج بٹ گئے. جب انہوں نے وہاں سے 73 دانے لیے تو ایسے جو دیکھا سرکار کا سامنے بیٹھے, دیکھئے نا مسجد نبوی سامنے, یہ ان کے دل میں ڈال دیا گیا. جناب علی کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہیں, چلو جا کے آج جانچ کرتے ہیں کہ معاملہ ایک ہے یا دو ہیں. خدا کی قسم. صحیح, خوش ہو جائیں میرے بھائی. میں بس صرف آپ کو سمجھانے کے حال آئے. جو سرکار کو سلام کیا بیٹھ گئے. جناب علی نے جو مٹھی بھری نا اور بھر کے دی وہ بھی 73 دانے. جب دونوں کے برابر دانے ہاتھ کے آئے نا, مٹھیاں 2 دانے برابر. نہیں سمجھ آئی تو نہیں آگا. پلٹ کے حضور کے پاس ہے, مولا آپ نے بھی 73 دیے, علی نے بھی 73 دیے, وہ بھی مٹھی ایک, آپ کی بھی مٹھی ایک. فرمایا سن, انا یدی و یدا علی, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ سواؤن فی الوزن فی العدد فی العدل. میرا اور علی کا ہاتھ وزن میں بھی برابر ہے, عدد میں بھی برابر ہے, عدل میں بھی برابر. ٹھیک ہو گیا. اب ایک پہلو ہے وزن کا, وہ ہے گفتار. چنگی لگی ہے یا نہیں؟ اچھا شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے. ایک ہے کردار. دیکھیں اللہ نے, ہونا میری گل لمبی نہیں کرنی, اللہ نے 40 سال تک اہل مکہ اور اہل مدینہ والوں کو رسول کا صرف کردار دکھایا, گفتار نہیں. سیانے بنے میرے بھائی, سیانے. 40 سال تک رسول کا کیا دکھایا گیا؟ کردار, گفتار نہیں. قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں تھا. قرآن کو اترا تھا 40 سال, 40 سال کے بعد ہی قرآن اترا. گفتار تو ساتھ تھی نہیں. یہ خاموش کردار تھا. 40 سال میں کیا دکھایا؟ کردار. اللہ کا علم محتاج تجربہ نہیں ہوتا. لمبی بحث نہیں کرنی, میں ایک لفظ بس ختم. دیکھیں چونکہ یہ جو اللہ نے 40 سال کا تجربہ کروایا صرف کردار کا, اپنے لیے نہیں کروایا, ہم جیسوں کے لیے جن کو منوانا ہے. یہ جو رسول کے کردار کا یہ 40 سال تک کیا کروایا؟ تجربہ جو کروایا اللہ نے اپنے لیے نہیں. اللہ کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے, وہ تو انجام سے باخبر ہے. یہ ہم نے ماننا ہے. ماننے والے چونکہ تجربے کے محتاج ہیں, اس لیے تجربہ ہمارے لیے کیا. کتنی 40 سال تک. اور اللہ کو علم تھا یہ 40 سال تک کیوں تجربہ کروایا؟ کیونکہ جو ماہرین نفسیات ہیں, اللہ عالم نفسیات بھی ہے, ماہر نفسیات بھی ہے. یہ جو 40 سال کا دور ہوتا ہے یہی دور ہی گناہ کا دور ہوتا ہے. اچھا جو بچے ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے, جو بزرگ ہیں وہ بھی چپ ہو گئے, پھر سمجھائے گا کون؟ اجے شاہ جی میں چپ حالی کچھ نہیں کہنا. 40 سال کا جو دور ہوتا ہے یہ
یہی گناہ کا دور ہوتا ہے، لیکن 40 سال میں جا کے ٹھہراؤ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا دور رسول کا کردار بالکل اللہ نے عملاً دکھلایا اور انہی سے منوایا۔ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ انہوں نے کافروں نے صادق و امین قرآن کے کہنے پہ نہیں کہا، کردار کی بنا پہ کہا۔ اور نہیں فرمایا رسول کو جو صادق و امین کہا ہے ضروری۔ قرآن تو ابھی اترا نہیں میرے بھائی، قرآن تو ابھی اترا نہیں۔ جب اترا ہی نہیں ہے تو اترا، صرف کردار دکھایا نا 40 سال تک۔ گفتار تو قرآن ہے، قرآن تو ابھی آیا نہیں، قرآن تو اعلان نبوت کے بعد آئے گا۔ پھر جو کچھ اللہ نے دکھایا کردار دکھایا۔ میں بہت بڑی بات کروں گا، ہائے ہائے ہائے، کردار دکھا کے ان سے صادق اور امین منوایا، کلمے کی بنا پہ نہیں، اللہ کے کہنے پہ نہیں۔ ابھی تو شریعت شروع ہی نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہے انہوں نے اللہ کے حوالے سے رسول کو صادق نہیں مانا، قرآن کے حوالے سے امین نہیں مانا، چونکہ رسول سے اللہ نے دعویٰ ہی ایسا کرانا تھا جن میں صادق کی لفظ کو بھی دخل ہے اور امین کی لفظ کو بھی دخل ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ کہے، امین وہ ہوتا ہے جو خیانت نہ کرے۔ ہے یا نہیں میرے بھائی؟ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ قرآن کتنی سال اترتا رہا؟ 23 سال۔ 23 سال، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ اب رسول کے کردار کے اعلان کے بعد پھر گفتار ساتھ شروع ہوئی۔ 23 سال میں کردار بھی سامنے تھا، گفتار بھی سامنے تھا۔ گفتار بھی سامنے تھی۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات۔ 23 سال کی مدت میں رسول کا کردار بھی سامنے، گفتار بھی سامنے، جو تبلیغ کے حوالے سے ہر قسم کی تبلیغ اسی کردار کے اندر موجود۔ اب اللہ نے کہا رسول پہلے کردار کے حوالے سے دعوت ذوالعشیرہ پہ اعلان کر دے تاکہ پتہ چلے ماننے والے کتنے ہیں۔ لمبی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت ذوالعشیرہ کون تھے، کون آئے بھلا؟ جناب سرکار انذر عشیر، میں لمبا ہونا جاؤں، جلدی سی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے قریبیوں کو بلاؤ۔ عشیرہ کے معنی کئی ہے، میں ابھی اس وقت ابھی خاندان، سرکار نے جناب علی سے فرمایا، 13 سال کی عمر تھی جناب علی علیہ السلام کی، علی جاؤ اولاد عبد المطلب کے جتنی مرد ہیں تمام کو کھانے کی دعوت دے دو۔ ہے یا نہیں میرے بھائی؟ کھانے کی دعوت دے دو۔ دعوت 40 آدمی آگے، کھانے کی جو دعوت تھی نا پتر ہے، میں بہت یہ بحث کیا علماء نے یار، اس کے اوپر بحث کیا۔ 40 آدمی، اور وہ 40 آدمی کے لیے ایک پیالہ دودھ، 3.5 سیر گندم، 1 ران، جو ان میں ایک پورا بکرا کھاتا تھا، اور پوری مشک پانی پیتا تھا۔ سارے کھا کے فارغ ہو گئے، کھانا ویسے بچا ہوا۔ میں لفظ کہوں میرے بھائی، رسول نے فرمایا تو مجھے صادق و امین، ابھی بات نہیں کی، صادق و امین مانتے ہو؟ جی۔
اگر میں کہوں ایک پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، مان لو گے یا نہیں؟ یہ میں اپنی طرفوں گلا کر رہا یارا ہن نا موجود ہیں میرے پتر موجود ہیں. انہوں نے کہا سی ہم تصدیق کریں گے. فرمایا اگر تصدیق کرو سنو میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. بس یہ نبی کا کہنا تھا. ابو لہب پہلے کھڑا ہوا. معلومہ جو رسول کی سب سے زیادہ مخالفت کرے وہی ابو لہب ہوتا ہے. اٹھایا لو حیدری میری میں لمبی نہ کرنا. جناب ادھر وہ کھڑا ہوا طنز کے لیے، 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا تصدیق کے لیے. علی ابن ابی طالب سرکار علی کھڑی ہوئے یا نہیں؟ ایوکم پھر لمبی بات ہونے لگ گئی. ایوکم یوازرونی فی ھذا الامر، میرے اس دین کے معاملے میں جو میں دین لے کے آیا ہوں، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ نصرت مشن کی ہوتی ہے، ذات کی نہیں ہے. جو میں مشن لے کے آیا ہوں کوئی ہے جو اس کی نصرت کرے؟ ہوا ولیجی و وزیری و وسیجی و خلیفتی الی یوم القیامہ. آج جو بھی ہوگا میرا وزیر بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا الی یوم القیامہ. جناب علی وہ ابو لہب نے کہا وہ شاہ وہ 40 کو وہ اچھا نہیں تو اسی ایک بکرا پورا کھاندے ہیں، مشک پانی پیتے، پیالے میں پانی اسی طرح رکھا ہے. وہ پورا اتنی پانی پی کے بھی پیالے میں پانی کم نہیں ہوا. قرآن ویسے پڑی ہوئی ہے، کھانا ویسے پڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ دیکھ نہیں رہے یہ جادو کر رہے. ہائے جب سمجھ نہ آئے تو یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 37 میں لمبا ہو گیا، بہت زیادہ لمبا ہو گیا. تیسرے دن یہ بات کو آگے بڑھائے. دوسرے دن جناب علی نے رسول نے فرمایا علی گھبراؤ بارے خاطر نہ کرو، یہ جانے لگے ہیں انہیں کہ کل بھی کھانا ہوگا، آ جائیں گے. اب پتا چلا اگر کوئی مجلس ہے تو تبرک ضروری. وہ تبرک سے آتے ہیں. نہ کرو سے کیوں حیدری. ٹھیک ہو گیا. جلدی آگے گا، لمبی نہ ہو جائے. اب لمبی ہوگی میں مجھ سے بہت زیادہ لمبی ہوگی. اب جناب تیسرے دن پھر دوسرے دن پھر کھانا کھایا. پھر کچھ دیر ذرا 2-4 باتیں سنی. اب مجبوراً میں کیا کہوں، نہ سننے کا ارادہ تو پہلے دن سے تھا، اس لیے رسول نے کہا کھانے پہ آ جائیں گے، سننے کے لیے تو انکار ہو گیا ہے. ہاں سننے کا تو انہوں نے انکار کر دیا. کھانے جب دوسرے دن بھی جانے لگے سرکار نے فرمایا علی پھر کہہ دو کل کھانا. جہاں پکانے والا ابو طالب ہو کھانا کیسا ہوگا؟ ایسا کھانا. خوش ہو رہے ہیں، اچھی بات ہو، تھوڑا خوش بھی ہو جاؤ. حیدری یا علی مشکل سے. اب جناب یہ ہوا کہ اب تیسرے دن، اب تو آخری دن تھا 3 دن کا. اب جب انہوں نے کچھ بات سنی تو جناب رسول خدا نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب علی کے قریب جا کے جب انہوں نے فرمایا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں ہر طرح کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے تیار ہے. ہر طرح کی نصرت مجھ سے ہو سکتی ہے. یا مجھے واقع آتے ہیں یا ادھر نہیں جانا. سرکار نے آ کے جناب علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوری قوم سے کہا
انظروا الیہ، دیکھو میری طرف سے، ھذا ولیی و وصیی و وزیری و خلیفتی الی یوم القیامہ۔ صحیح ہے یا نہیں؟ آ گیا، شکر شکر، ٹھیک ہے اور ذرا تھوڑی یہ گل بھی ہو رہی، میں آج وزن کی طرف جانا چاہتا تھا، وزن رہ گیا سیاست، کل بیان کریں، ہاں کل وزن بیان کریں گے انشاءاللہ، بتاؤں گا کہ وزن آل محمد کیا ہے انشاءاللہ، علم کلام منطق و فلسفے سے بحث کریں گے۔ اب جناب یہ ہوا کہ یہ تھا گفتار اور یہ تھی کردار۔ کردار کے لیے کن کو بنایا؟ آل محمد۔ آل محمد ہی بتائیں گے کردار رسول کیا ہے۔ اور گل ایسی آئی کھڑی ہے میرے ہاتھ سے، زبان دے اتنے آئی ہے لیکن آخری نہیں، کیا کروں میں؟ کیا کروں میں؟ خدا کی قسم ایسی اتنی بڑی بات آئی ہوئی ہے۔ راوی نے کہا کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ تو گفتار ہے نا، کردار نہیں۔ اور گل نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، یہ اور گل نکل آئی تھوڑی سے یہ گفتار ہے، رسول کا کردار۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کی دعوت میں شام میں جب لوگ پہنچے اور جناب علی نے نماز پڑھانے کے لیے تیاری فرمائی، نماز پڑھائی، ہن نہیں سمجھ آندی بھی، پڑھنے والوں نے علل اعلان کہا آج رسول کی نماز سمجھ آئی ہے اور یاد آئی ہے۔ ناسخ التواریخ کتاب ہے، ناسخ التواریخ المناقب، ایک کتاب ہے ابو تراب، ہمارے جو طیب جزائری صاحب تھے پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، ہم نے کٹھے، میں نے ان کو ملی بھی، میں نے مجلس بھی بڑی سنگ کی بات، ان کی بھی کتاب ہے، ان کا نام ہے ابو تراب، 2 جلدیں ہیں، میرے خیال آپ کے پاس نہیں ہے، لیتے ہی نہیں دوں گی لیتے ہی نہیں، صحیح پوچھا بھی ہے۔ اچھا جناب، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی، سرکار دو عالم تشریف رکھتے، ایک آدمی گزرا، اس کے ہاتھ میں ایک ناکہ تھی، مہار ناکہ کی، وہ اعلان کرتا جا رہا تھا میں اس ناکہ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ سمجھیں دے پیو، کتاب میرے پاس ابھی میرے خیال 7 مہینے لیا ہے، آج میں نے لائبریری سے نکالی اسی واقعے کے لیے، اور میرے گھر تو میں نے رکھی ہوئی ہے، نکال کے نا تو سرکار نے اسے بلایا، او بھائی قریب آیا، سرکار نے فرمایا یہ ناکہ بیچنی ہے؟ اس نے کہا بیچنی ہے، بیچنی ہے، اگر میں خریدار ہو جاؤں مجھے بیچ دے گا؟ اس نے کہا ضرور بیچ دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میرے خیال میں اوپر آواز رکھوں، مجھے بار بار بچے کہتے ہیں آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، ہاں کیا کروں صحیح، وہ میری جان کھانا ہے، پیچھے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اب جناب انہوں نے، سرکار دو عالم نے فرمایا جب تجھے بیچنا ہے تو قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا میں 200 درہم لوں گا۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، میرے سرکار آقا نے فرمایا تیری ناکہ قیمتی ہے 200 سے۔ ایسا عادل کہاں سے لائے گے؟ ہاں صحیح، تیری ناکہ قیمتی ہے 200 درہم سے نہیں،
اس نے کہا ایسا گاہک تو مولا دے. ہاں یار. اس نے کہا اچھا سی 250. فرمایا نہیں تیری ناکہ قیمتی ہے. اس نے لکھا ہوا ہے جناب. اس نے کہا 300. فرمایا نہیں تیری ناکہ قیمتی ہے. اس نے کہا 350. فرمایا تیری ناکہ قیمتی ہے. اسے ابھی بھی سمجھنے آئی کہنے والا کون ہے. جب صحیح نے فرمایا اچھا 400 درہم. ہاں اس نے کہا صحیح نے فرمایا ہاں تیری ناکہ 400 کی ہے. 400 درہم کی ہے. حضور پاک نے فرمایا. دیکھیں 3 کتابوں کا حوالہ میں نے دیا. تو سرکار نے فرمایا میں 400 درہم تمہیں دے دوں. اس نے کہا بسم اللہ دے دوں. ناکہ کی مہار اسی کے ہاتھ میں تھی. وہ جو جس کا مالک تھا مالک کے ہاتھ میں. سرکار نے 400 درہم گن کے اس کی آستین سمجھتے یہ ہوتے بڑے لمبے چوگے پہنتے اسی لیے تھے. وہ عرب میں یہی تو دستور ہے. سرکار نے اس کے اسی میں 400 درہم وہاں رکھ دیے. اس نے اوپر ایسے کپڑا ڈال دیا. اللہ خیر کرے میں اپنے لیے نہ کروں. مولا معافی دے. اب اس نے وہی 400 درہم اوپر قبا جو تھی اس کی ڈال کے سرکار نے فرمایا ناکہ کی مہار مجھے دو. پیسے تو نے لے لیے. اس نے غور فرمائے غور. ہاں چینی آنکھیں. اس نے چالاکی یہ کی. کہتا ہے صحیح ناکہ کی مہار بھی میرے ہاتھ میں ہے. یہ پیسے بھی میرے پاس ہیں. اگر آپ کے ہیں تو آپ گواہ پیش کریں. کوئی گل سمجھ آئیے میرے بھائی. میرا خیال سرگودے میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں اس نے کہا صحیح پیسے بھی میرے پاس ہیں. گل اگلی سنائے سے میرا پتر ہے. ناکہ کی مہار بھی میرے ہاتھ میں. دونوں کا مالک میں ہوں. اگر آپ کے ہیں صحیح سے کہا صحیح سے تو آپ گواہ پیش کریں. نہیں کرتے. یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی. اسی اثنا میں سرکار کے ایک جاننے والے مدینے کا آدمی آ گیا. سمجھ آئی. سرکار نے فرمایا اگر یہ فیصلہ کرے تمہیں منظور ہے. اس نے کہا ہے. سرکار دو عالم نے اسی آنے والے سے کہا کہ بھائی یہ اونٹنی بیچ رہا تھا یہ 200 مانگ رہا تھا. میں نے 400 تک کی اس کی قیمت برابر کر کے یہ 400 درہم یہ جو اس کے آستین میں ہیں وہ کھول ہوئے ذرا. میں نے اور کچھ اور کہنا پڑ گیا. یہ سرکار نے فرمایا میں نے دیے. گل سمجھ آئیے. میں نے دیے. اب یہ مجھے ناکہ کی مہار نہیں دیتا. یہ تو حضور کا فرمان سن کے اس بزرگ نے ادھر ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہے. کہتا ہے دیکھو رقم بھی میرے پاس ہے ناکہ بھی میرے پاس ہے. اگر صحیح کے ہیں تو گواہ پیش کرے. تو انہوں نے کہا جی میرا فیصلہ ہی یہی ہے آپ کوئی گواہ پیش کریں. یار ہن چوپ پیچھا کر میرا بچڑا. میں کہیں طرح میں پیا پڑھنا تو سہوت آ جائے. اچھا جناب. اسی اثنا میں ایک اور صاحب آ گئے. ان سے بھی رسول پاک نے سب کچھ کہا. کہنے کے بعد جب کہا فرمایا یہ پیسے میں نے دیے. 400 درہم اسی اونٹنی کی قیمت دی ہے. 200 سے 400 تک میں نے کیا. یہ میں نے دیے. پھر جب اس نے ادھر اشارہ کیا تو اس نے کہا پیسے میرے ہیں اونٹنی بھی میرے ہاتھ میں ہے. غور نہیں فرما رہے. ہائے کیسا اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں کیا نتیجہ کیا دینا چاہتے. اس نے بھی یہی کہا مولا پھر آپ کوئی گواہ پیش کریں. یہ جو کہ اب انہیں تو دیکھیں نا انہوں نے تو اپنے حساب سے کہنا تھا نا. اب جب
جناب علی کو آتے ہوئے رسول نے دیکھا، فرمایا اب فیصلہ وہ کرے گا جس کا فیصلہ رحمان نے کیا ہوا ہے۔ خوش نہیں ہو دے؟ حیدری جان، عرش پر میرے رب رحمان کا فیصلہ ہے۔ سرکار امیر المومنین جلدی آئے، جب بات ذرا اونچی ہوئی، رسول اونچی بات کرے اور علی سنے، سرکار کیا ہوگا؟ علی یہ اونٹ ناکہ دیکھیں جی، ساری داستان یہ بیچ رہا تھا، اس کی 400 قیمت ہوئی، اور یہ رقم میں نے دی ہے، یہ جو اس کے آستین میں ہے میں نے دی ہے۔ یہ ہن گل گل سنا ہے صحیح، یہ انہیں پتہ لگتا ہے میں نے دیا۔ سرکار سے رخ موڑ کے وجہ اللہ نے ادھر دیکھا، ہائے 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 ہائے، خوش نہیں ہوتا یار؟ خبر نہیں میں کس طرح بچ بچا کے یہاں تک پہنچاؤں۔ سرکار نے اس سے پوچھا بتا یہ رقم، کہتا ہے یہ رقم میری ہے، ان کی نہیں ہے، خدا کی قسم اتنا کہنا۔ معاذ اللہ، رسول کو اس نے جھٹلایا۔ جناب علی نے تلوار کھینچ کے ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ ہاں خوش ہو جاؤ، ایک ہی وار یا علی اس ناکہ والے کو ایک ہی وار میں۔ ان گل سنا ہے میرا پتر، روایت میں بہت ساری باتیں ہیں، نہیں میں کہتا۔ جب جناب علی کی تلوار کو نکلتے دیکھا، جو کھڑے ہوئے تھے آئے، انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، آئے خدا کا اس کو مارا، دو ٹکڑے کر کے نا۔ سرکار نے فرمایا علی تو نے صحیح فیصلہ کیا، خدا کی یہی فیصلہ رحمان کا ہے جو تو نے کیا ہے۔ جناب علی نے کہا مولا ان کو سنا دوں میں، جو تجھے جھٹلائے وہ تو مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل۔ سارا دین اب ہم تم سے لیں، علی حق حیدر ہی آئے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ دین لیں آپ سے، توحید لیں آپ سے، شریعتیں لیں آپ سے، صرف 400 درہم کی خاطر؟ خدا گواہ ہے، لکھا ہوا کتاب میں دکھا سکتا ہوں، سرکار نے ان دونوں سے فرمایا بھائی فیصلہ یہی ہے جو علی نے کیا، یہ حق ہے فیصلہ۔ اب جن کو چھوڑا، ایک گفتار، ایک کردار، اور اس کردار میں دیکھیں دعوت آخری ایک لفظ کہیں مسائل پڑھتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جلدی دیکھیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں پہلا اعلان دعوت ذوالعشیرہ کا، اس میں بھی دیکھیں نہ ماننے کی گنجائش رہی۔ اعلان کے بعد دیر نہ سمجھ آندی ہے، اچھا چلو کوئی ڈر نہیں سی، نہ ماننے کی گنجائش اس اعلان کے پہلے اعلان کے بعد رہی۔ اللہ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم تمہیں 23 سال کی گنجائش دے دیتے ہیں۔ ہن سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پہلے اعلان میں گنجائش دے دی کتنی؟ 23 سال کی گنجائش، 13 سال مکے کی، 10 سال مدینے کی، اس تک ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، کسی وقت مان لو، جب جی چاہے مان لو، نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی تشدد ہے، نہ کوئی اعلان ہے، جس وقت چاہو مان لو۔ معلوم ہے پہلے اعلان میں 23 سال کا وقفہ ہے، جو آخری اعلان ہوا غدیر پر، اس کے بعد گنجائش ختم۔ سن لو نا میرے بھائی،
حیدری من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جن کا میں مولا ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں اسی لفظ کو پکڑ کے ایک جملہ کہا تھا ابھی محرم میں، رسول فرما رہے ہیں جن کا میں مولا ہوں۔ مولا سارے تو تیرے ماننے والے ہیں، پھر جن کا کیوں کہتا ہے؟ جن کا میں مولا ہوں، ان کا یہ علی مولا۔ فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ بڑیاں گلیں بڑیاں اجے دسنے ہی نہیں دسنے۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، ولایت علی سے دین کامل ہو گیا۔ حیدری حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ دیکھیں کچھ طبیعت میری کافی بہتر ہو گئی۔ کتنے میل؟ 465 میل۔ کہاں حلب، کہاں حمص، اونٹوں کا سفر۔ خدا گواہ 4 سال کی سکینہ پاک بی بی جناب زینب سے کہتی پھوپھی اماں انا عطشان، میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی دے دے۔ پاک بی بی سر چوم کے فرماتی سکینہ اگر ہوتا تو میں روک لیتی، سکینہ پانی ہے دے، اگر ہوتا تو میں پانی دے دیتی، نہیں ہے پانی۔ ساری راہ جناب سکینہ، میں بائی روڈ بھی گیا ہوں، پانی مانگتی رہی۔ جب پہنچ گئی فوج حمص کے اس چھاونی میں، انہوں نے شامیانے لگا کر گھوڑوں کو اونٹوں کو رو لیا کرے ذرا، شامیانوں کے نیچے باندھا اور زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بچھا دی۔ کہتے ہیں روتے ہیں نہ روئیں، اللہ اکبر۔ زہرا کی بیٹیوں کو دھوپ میں بچھا دیا گیا۔ شمر نے غضب یہ کیا کہ خود مشکی سے لے کر پانی پلانا شروع کیا۔ جب یہ پانی پلانے لگا تو جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، اگر حکم دے تو میں اس سے پانی مانگ لوں۔ فرمایا یہ شقی القلب ہے، دے گا نہیں، بابا نے مانگا تھا حجت تمام کے لیے مانگے۔ اب جو جناب سکینہ آئی آ کے کہا ایک لفظ ہے جو میں کہوں گا، کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہوں لفظ یہ ہے پہلے پانی پلا لے اگر بچ جائے۔ جو رونا چاہتے ہیں بہت بڑا مصائب ہے، خدا کی قسم بے کسی ہے آل محمد کی۔ اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی مجھے دے دینا۔ جب یہ سنا نا یہ خاموش ہو گیا۔ بی بی سمجھے پانی دے گا، بھی پیچھے گئی مگر تھک کے ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے اسے واپس گزر کے آنا تھا۔ جب یہ پانی پلا کے واپس آیا نا، پیاسا زیادہ جانتا ہے کہ مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں۔ سکینہ نے دیکھا پانی محسوس ہوا، اٹھ کے کھڑی ہو کے کہتے ہیں شمر پانی بھی بچ گیا ہے، مجھے بھی پیاس ہے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس نے دہانہ کھولا، دہانہ آگے کیا، جناب سکینہ نے کاسا آگے کیا۔ یہی مصائب ہے، اس نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا۔ اللہ اکبر، بس پانی کا زمین پہ گرنا تھا۔ جناب سکینہ نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا کے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حلب کی بات، حلب وہ جگہ 2-3 منٹ اور مجھے دے دے، میں تھوڑا سا میں کہتا ہوں ذرا مسائل مکمل ہو جائے۔ حلب وہ جگہ ہے جہاں کافی سارے صحابہ کرام بھی رہتے ہیں۔ بالبک میں جب پتہ لگ گیا تھا نا لوگوں کو کہ آل رسول کو قیدی بنا کے اور آل رسول کو شہید کر کے ان کے سر لے جائے جا رہے ہیں، پتہ لگ گیا، وہاں سے بھاگ کے جلدی وہاں سے نکل آئے۔ شمر آ گیا، یہ سامنے حلب نہیں گیا، حلب سے 4 میل کے فاصلے پر آپ گئے ہوں گے، وہاں ایک راہب کا دیر ہے اور
اور اس میں ایک پتھر ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کا سر پاک رکھا گیا اور وہاں خون گرا، خون آج بھی لگا ہوا۔ یہ راہب ادھر نہیں گیا، حلب نہیں گیا، سیدھا ایسے راہب کے پاس آیا، کہا میرے پاس کچھ قیدی ہیں، قیدی نہیں بتائے کون ہیں، کچھ سر ہیں نہیں بتائے کن کے ہیں، 2 کمرے دے دو، ہم ان میں سر رکھیں گے، قیدی بچھائیں گے۔ فوج ساری باہر چلی جائے، فوج ساری باہر چلی گئی، 2 کمروں کو تالا لگا کے یہ بھی باہر چلے گئے۔ راہب کہتا ہے جب میں آدھی رات کو اپنی عبادت کے لیے چھت پہ گیا نا، میں نے کیا دیکھا ہے کہ نور آتا ہے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، تھوڑا سا مصائب کا ماحول بنائے، ایک نور آتا ہے اور اس دیر میں چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں نکل کر پھر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اس نے بار بار یہ آنا جانا دیکھا نا، کہتا میں دیکھو یہ آ کہاں رہا ہے، نیچے جو اترا اس کمرے میں آ رہے تھے جہاں سر رکھے ہوئے تھے۔ آیا تو دیکھا باہر تالا لگا ہوا ہے، اس نے کان جو لگائے اندر بیویوں کی رونے کی آواز آئی، ہائے 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 ہائے، اللہ جانے وہ کون بیویاں تھی جو رو رہی ہے، اللہ اکبر، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے اس کے اندر ہے جس میں وہ آ رہا ہے، جلدی گیا، شمر جتنی رقم لینی ہے لے لے، اس شہید کا سر مجھے دے دے۔ شہید کا سر راہب نے لے کر اسی پتھر میں جو وہاں ہے سر رکھ کے خود سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کے کہتا ہے شہید خدا تجھے واسطہ ہے اللہ کا، من انت و مسمک، تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے۔ جب واسطہ دیا نا، کٹے گلے سے آواز آئی، راہب انا ابن مکہ و منا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ راہب نے منہ پیٹ کے کہا لگتا ہے تو عرب کا، خدا کے لیے بتا تو کون ہے، وضاحت سے بتا۔ پھر آواز آئی راہب، آپ عربی سمجھ لیں گے، راہب انا المقتول عطشانا، میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ رو دیا راہب، تجھے پانی نہیں دیا گیا۔ پھر آواز آئی انا المقتول عریانا، میں مقتول ہوں جس کا پیرہن اتار دیا گیا۔ پھر اس نے کہا انا المقتول سہکانا، میں وہ مقتول ہوں مرنے کے بعد جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ رونے لگ رہے اللہ۔ پھر راہب کہتا خدا کے لیے بتا آپ کون ہے۔ اب آواز آئی راہب انا ابن محمد المصطفیٰ، اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ جب باپ بی بی کا نام لیا تو راہب نے کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی، ہاں وہی بی بی ہے۔ کہا آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا انا الحسین۔ 70 آدمی مسلمان ہو گئے، جا کے لڑنے لگ گئے شمر کے ساتھ کہ آل رسول کو قیدی بنا۔ یہ جلدی آیا تالے کھول کے بے پلانے اونٹوں پہ بی بی کو بٹھا کے اور یہ سر لے کے اس نے حکم دے دیا فوج کو کہ حلب کی پہاڑیوں سے دوڑا کر اونٹوں کو لے جاؤ تاکہ ہم جلدی نکل جائیں۔ جملہ کہوں، یہ وہ حلب کی پہاڑیاں تھیں جہاں اونٹوں کو دوڑایا گیا اور سکینہ اونٹ سے گری۔ اجرکم اللہ، بہت بڑا مصائب ہے، سیدہ سے قبول فرمائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ اونٹ سے گری ہے، بس ان کا گرنا تھا، امام کا نیزہ زمین میں چلا گیا۔ جناب سجاد کو حکم دیا جاؤ تلاش کرو، پیچھے قافلہ آ رہا ہے۔ جو ہی جناب سجاد چلے نا، جناب زینب عالیہ کے محمل کے قریب آئے، زنجیر جو لگی نا، میرے آقا زادی نے کہا سجاد کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا سکینہ گر گئی ہے، بابا رکے ہوئے ہیں، میں تلاش کے لیے جا رہی ہوں۔ خدا گواہ جناب زینب عالیہ نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں فرمایا، بہت بڑا مصائب ہے، اپنے آپ کو گرا دیا۔ اینا سکینہ، کیا دیکھا؟ ڈھونڈتے ہوئے کیا دیکھا؟ پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ برقع پہنے ہوئے بی بی ہے، اس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب سکینہ کو کہا سجاد سکینہ مل گئی ہے، اٹھا کے سکینہ سے کہا سکینہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا ابھی میں زمین پر نہیں گئی تھی،
اس بی بی نے مجھے اٹھا لیا. پاک بی بی نے کہا بی بی تیرا بہت بہت شکریہ, تو نے یتیمہ پہ احسان کیا ہے, قیامت میں ان کا ہم آپ کو اجر دیں گے. یہ کہنا تھا. اسے نقاب کو الٹ کے کہا بیٹی زینب مجھے نہیں پہچانا, میں خیر عورت نہیں, تیری ماں زہرا, میں جنت البقیع میں نہیں, تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جن کا روایات کے اتمام ہو رہا ہے, اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرما. جو دلی مقاصد ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما. اپنے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب زدنی علما.